الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم تو گزشتہ کل بات یہ چل رہی تھی کہ ابرہہ کے بنائے ہوئے کنیسہ میں جب کسی قریشی نے یہ شرارت کی اور کنیسہ کے اندر جو ہے پاخانہ کر دیا یا کنیسہ کو نقصان پہنچایا تو ابرہہ نے قسم کھا لی کہ اپنے کعبۃ اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور پوری تیاری کے ساتھ نجاشی کی اجازت سے وہاں سے روانہ ہوتا ہے اور کئی سارے ہاتھی اپنے ساتھ لیتا ہے. اس میں محمود نامی ہاتھی 2 ہاتھی بانوں کے ساتھ جو ہے نجاشی بادشاہ ابرہہ کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان ہاتھیوں کے ذریعے سے کعبۃ اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجاتے ہیں. وہاں عربوں کو پتہ چلا تو عربوں میں کوہرام مچ گیا. میں نے آپ کو گزشتہ کل بتایا تھا کہ اہل عرب چاہے جیسے بھی تھے لیکن ان کے دلوں میں کعبہ کی عظمت بہت زیادہ تھی. چاہے وہ جاہل تھے، گوار تھے، کوئی ان کا نام نہیں لینے کو پسند کرتا تھا، لیکن کعبہ کی محبت ان کے دلوں میں بہت زیادہ تھی. اس لیے عربوں میں کوہرام مچ گیا. بہت سارے عرب نے جو ہے ابرہہ سے مقابلہ کرنے کی کوشش تو کی اور کعبۃ اللہ کی حفاظت کی محنت تو کی، لیکن کوئی کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. اور مشیت خدا بندی کے سامنے، مرضی خدا بندی کے سامنے کسی کی چلنے والی نہیں. سب سے پہلے ایک یمنی عرب ذو نفر جس کا نام ہے، اس کی قیادت میں یمنی عرب کھڑے ہو گئے ابرہہ سے مقابلہ کرنے کے لیے کہ کسی طرح ابرہہ کو یہیں پہ روک دیا جائے تاکہ یہ حرم تک پہنچے ہی نہیں، مکہ المکرمہ تک پہنچے ہی نہیں تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا. ذو نفر کی قیادت میں اہل عرب کا ایک بہت بڑا لشکر، بھلے وہ کافر تھے، یہ سب کافر تھے، کوئی مسلمان نہیں اس میں، ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ ابرہہ کے لشکر سے مقابلہ کریں. لیکن ابرہہ بھاری بھرکم اور بڑا مضبوط اور بڑی تعداد میں لشکر لے کے کعبہ کی طرف آگے بڑھ رہا تھا. تو راستہ میں ان لوگوں کا مقابلہ ہوا ذو نفر کی قیادت میں، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. ابرہہ اور اس کا لشکر غالب آ گیا اور اس نے ذو نفر کو قید کر لیا. اسی طرح ابرہہ کا لشکر آگے بڑھتا ہے تو مقام خسام جو زمانے جاہلیت میں ایک بہت بڑا بتکدہ وہاں پہ بنا ہوا تھا جس کو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توڑا تھا. سن 10 میں جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو بہت کم مدت حضور کے ساتھ رہے. سن 10 میں وہ اسلام قبول کرتے ہیں اور سن 11 کی ابتدا میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہو جاتی. حضور کے ساتھ تقریباً 6-7 مہینے وہ مشکل سے رہے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے قبیلہ خصم کا وہ بت کدا توڑنے کے لیے حضرت جریر بن عبداللہ کا انتخاب کیا. بڑے خوبصورت صحابی تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی تعریف فرمائی. صحابہ کرام میں 3 صحابہ بڑے خوبصورت آئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن کی تعریف حدیث میں بیان فرمائی، حضرت جریر بن عبداللہ، حضرت مصعب بن عمیر، ان سب کے نام آپ نے سنے ہوں گے. اسی طریقے سے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت جبرائیل امین جب انسانی شکل میں وحی لے کے آتے تھے تو حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حضور کے پاس تشریف لایا کرتے تھے. مصعب بن عمیر کو بھی اللہ نے عجیب و غریب حسن عطا فرمایا. جب مکے اور مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو مصعب بن عمیر اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال دیا کرتے تھے، ورنہ ایسی اعلیٰ خوشبو استعمال کرتے تھے کہ خوشبو سونگ کے گھر میں بیٹھی ہوئی عورتیں بتا دیتی تھی کہ اس گلی سے مصعب بن عمیر گزر رہا ہے. لیکن غزوہ احد میں جب بیچارے شہید ہوئے تو پورے کفن کا کپڑا بھی نہیں تھا. ہم سب واقعات جانتے ہیں. تو یہ بڑے خوبصورت صحابی تھے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت میں وہاں کفار نے ایک بہت بڑا بتکدہ بنا رکھا تھا
اور وہاں پہ میلہ لگتا تھا، اور جو ہے وہاں پہ عجیب و غریب جو ہے رقص اور جو ہے عیاشی کی محفلیں سجتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سن 10 میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اس کو مسمار کروایا تھا۔ تو ابرہہ کا لشکر یمن سے روانہ ہوتا ہے، ذو نفر نامی آدمی کی قیادت میں اہل عرب اس کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی اور ہار کے جو ہے واپس ہٹ جاتے ہیں، اور ذو نفر کو قید کر کے ابرہہ کا لشکر جو ہے مقام خصم پہ آ کے ٹھہرتا ہے۔ اب مقام خصم میں جو اہل عرب تھے اس زمانے میں، ان کے سردار تھے حضرت نفیل بن حبیب، وہ زمانے جاہلیت میں ان کے سردار تھے۔ تو انہوں نے بھی اپنی مطلب جو ہے قیادت میں ایک بہت بڑا لشکر جمع کیا اور ابرہہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی مقابلے میں جیت نہیں پائے، اور ابرہہ نے نفیل بن حبیب کو بھی جو ہے اپنی قید میں لے لیا۔ اس طریقے سے ابرہہ کا لشکر آگے بڑھتا رہا اور طائف میں پہنچتا ہے۔ طائف مکہ المکرمہ سے بہت قریب ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ہے دعوت کا بڑا مشہور قصہ ہے کہ طائف والوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے کیسے ستایا تھا، اور دوسرے بہت سارے واقعات ہیں۔ ابرہہ کا لشکر طائف پہنچتا ہے، اور طائف آ کر کے اس زمانے میں طائف کا جو سردار تھا ابو رغال جس کا نام ہے، یہ پورا واقعہ تاریخ ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ نے نقل فرمایا ہے۔ تو ابو رغال طائف کا اس زمانے میں سردار تھا، حاکم تھا، اس سے آ کر کے بات چیت کی تو طائف والوں نے تو پہلے ہی اپنے ہتھیار ابرہہ کے سامنے ڈال دیے، اس لیے کہ وہ پہلے ہی اپنی آپسی جنگوں کی وجہ سے جو ہے کمزور ہو چکے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں زمانے جاہلیت میں ان کا حال کیا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر صدیوں تک لڑا کرتے تھے۔ کسی کا اونٹ اگر گھاٹ پہ کسی کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیتا تھا تو اس کی جو ہے نا صدیوں تک لڑائیاں چلتی تھی، اور باپ مرتے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جاتا تھا کہ ہماری فلانے قبیلے سے جنگ چل رہی ہے، تم اس سے بدلہ لینا، انتقام لینا۔ تو ان کی جنگوں کا کوئی ختم ہی نہیں ہوتا تھا، اس لیے اہل طائف تو پہلے سے آپسی جنگوں کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے۔ تو طائف والوں نے ابرہہ کے ساتھ ایک قرار کیا۔ وہ قرار کیا کیا؟ اس زمانے میں طائف میں ایک بت کدہ بنا ہوا تھا جس کے اندر لات نامی بت رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے ابرہہ سے کہا کہ تو ہمارے بت کدے کو نقصان نہ پہنچانا، اور تو جو کرنا چاہے کعبۃ اللہ کے ساتھ وہ کر، ہمیں تم سے لڑنے کی ضرورت ہے اور نہ ہم تجھ سے لڑنا چاہتے ہیں۔ اور کہا کہ ہمارا جو سردار ہے ابو رغال، اس کو تو اپنے ساتھ لے جا اور اس کی قیادت میں جو ہے تو مکہ المکرمہ کے ساتھ آسانی کے ساتھ پہنچ سکتا ہے۔ تو طائف والوں نے تو بغیر لڑے ابرہہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اب آپ سمجھ رہے واقعہ، آپ ذرا پس منظر سامنے رکھ کے واقعے کو سمجھے۔ سب سے پہلے اس نے ذو نفر کو قید کیا، اس کے بعد نفیل بن حبیب کو بھی اپنے قید میں لے لیا، اور ابو رغال کے ساتھ تو کوئی واقعہ ہی پیش نہیں آیا، بلکہ ابو رغال کی قیادت میں ابرہہ کا لشکر آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ مکہ المکرمہ سے 2 میل کے فاصلے کے اوپر ایک جگہ ہے مقام مغمس، اس زمانے میں وہ جگہ موجود تھی۔ ابرہہ کا لشکر جو ہے ابو رغال کی قیادت میں مقام مغمس کے اوپر آ کر کے جو ہے نا قیام کرتا ہے، ٹھہرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہاں مکے والے بڑے پریشان تھے، اس لیے کہ چلو سارے عرب تو وہاں ہتھیار ڈال دیے اور سارے عرب نے تو شکست تسلیم کر لی، لیکن ظاہر سی بات ہے قریشی اور مکے والے ابرہہ کے سامنے ہتھیار ڈالنے والے نہیں تھے، کیونکہ وہاں مکہ المکرمہ ہے اور وہاں جو ہے اللہ کا پاکیزہ گھر ہے، وہاں بیت اللہ شریف موجود ہے، اس لیے ظاہر سی بات ہے اہل قریش جو ہے ابرہہ کے سامنے ہتھیار ڈالنے والے نہیں تھے۔ تو دیکھو پہلے زمانے میں ویسے ہی آپسی جنگوں کی وجہ سے لوگ ویسے ہی کمزور ہو چکے تھے، تو ابرہہ نے سوچا کہ پہلے ان سے بات کرنی چاہیے، اگر بات سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس زمانے میں ایک ترجمان تھا ابرہہ کا، حناطہ ہمیری جس کا نام ہے، رہنے والا ہمیر کا تھا، لیکن عرب آتا جاتا تھا، اس لیے عربی زبان کے اوپر اس کی اچھی پکڑ تھی، کیونکہ ترجمان چاہیے، اس کی زبان یہ نہیں سمجھتے اور اس کی زبان وہ نہیں سمجھتے تھے۔ تو حناطہ ہمیری کو جو ہے ترجمان بنا کے ابرہہ نے مکہ المکرمہ بھیجا کہ مکہ جا کر کے مکہ کے رئیسوں کو جمع کرے اور وہاں جا کر کے ان سے بات کرے کہ ابرہہ اس ارادے کے ساتھ جو ہے یہاں پر آ رہا ہے، اور اگر تم نے بیچ میں آنے کی کوشش کی تو تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، اور اگر تم ہم سے نہیں لڑو گے تو ابرہہ کا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ابرہہ تو صرف کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے آ رہا ہے۔
इनायता हिमयरी यहाँ पहुंचा और मक्के के उस जमाने में जो बड़े बड़े रुअसा थे उन सबको जमा किया। उसमें सरे फहरिस्त जिनका नाम आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने। मकामे मगोज पे जब अबरहा पहुंचा तो वहां पे मक्के वालों के चंद ऊंट चरा करते थे, उसमें 200 ऊंट जो है ना जनाब अब्दुल मुत्तलिब के थे और बाकी अरबों के ऊंट वहां चरा करते थे। अबरहा ने वहां पहुंचकर सबसे पहले 700 या 800 ऊंट थे तकरीबन, मुफस्सिरीन ने दोनों को नकल फरमाए हैं, उन सारे ऊंटों को अपने कब्जे में ले लिया। आप समझ रहे, उसमें से 200 ऊंट जो है जनाब अब्दुल मुत्तलिब के थे। तो जाकर के इनायता हिमयरी से अबरहा ने कहा कि आप जाकर के कुरैश वालों से बात कीजिए कि अबरहा काबतुल्लाह को मुनहदिम करने के इरादे से आ रहा है, उसका इरादा तुमसे जंग करने का नहीं है, इसलिए अगर तुम उसके सामने अपने हथियार डाल दोगे या अपने आप को तुम उसके हवाले कर दोगे तो अबरहा की तुमसे कोई जंग नहीं है। बहरहाल इनायता हिमयरी ने आकर के जो है अरब लोगों से बात की और उसमें सर फहरिस्त मैंने आपको कहा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब का नाम आता है, जद्दे अमजद जिनको कहा जाता है। आकर के सब ने मशवरा किया, अहले कुरैश ने मशवरा किया और उन्होंने सब ने मिल करके जो है जनाब अब्दुल मुत्तलिब को अपना जिम्मेदार बनाया कि जो भी बात करनी है जनाब अब्दुल मुत्तलिब करेंगे अबरहा के साथ। तो अबरहा ने कासिद के जरिए से जनाब अब्दुल मुत्तलिब को अपने पास बुलवाया और कहा कि इनसे जो है बैठ के बातचीत कर लेते हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा है बड़े वजी आदमी थे, बड़े बारौब आदमी थे। आप अंदाजा लगाइए जिस पुष्ट में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने लाडले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर रहे हो, जाहिर सी बात है वो चेहरा कितना नूरानी होगा या वो चेहरा कितना बारौब होगा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को अबरहा ने अपनी खिदमत में बुलवाया। मुफस्सिरीन ने लिखा है इनायता हिमयरी की क़ियादत में जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब अबरहा के सामने गए तो अबरहा एक तख्त के ऊपर बैठा हुआ था। अबरहा ने जब हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब को देखा तो इतना बारौब चेहरा और इतनी बारौब शख्सियत थी जनाब अब्दुल मुत्तलिब की कि अबरहा जनाब अब्दुल मुत्तलिब को देख करके नीचे उतर आए, उनका इस्तेकबाल किया। अबरहा के अंदर इतना तकब्बुर और घमंड था कि वो किसी अरब से बात तक करना पसंद नहीं करता था। लेकिन मुफस्सिरीन ने लिखा है जनाब अब्दुल मुत्तलिब को अबरहा ने अपनी आगोश में बिठाया, अपने बगल में बिठाया और दोनों बैठ के बातचीत करे। पहले तो इतना डर गया क्योंकि बारौब शख्सियत ऐसी अबरहा ने इससे पहले कभी देखी नहीं और आप अंदाजा लगा सकते हैं अरे अब जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पुश में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्लाह ताला हिफाजत फरमा रहे थे, तो जाहिर सी बात है वो शख्सियत कितनी बारौब होगी और वो शख्सियत कितनी जो है ना नूरानी चेहरे वाली होगी। पहले तो इतना घबरा गया और डर गया कि उनको अपने बाजू में बिठाया। अब बातचीत का दौर शुरू होता है। तो अबरहा से जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा किस मकसद के साथ तुम यहाँ आए? तो अबरहा ने कहा हम काबतुल्लाह को मुनहदिम करना चाहते हैं। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब, अबरहा समझा कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो है काबतुल्लाह के बारे में कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने तो काबतुल्लाह के बारे में कोई बात ही नहीं की। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अबरहा से जाकर के कहा कि मेरे 200 ऊंट और अहले अरब के ऊंट जो तेरी कैद में है वो सब आजाद कर दे, काबतुल्लाह के बारे में मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। तो अबरहा ने कहा कि मैं काबतुल्लाह को मुनहदिम करने के लिए आया हूँ और तुम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब का जो रौब और दबदबा अबरहा के सर पे सवार था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा, इसलिए कि वो ये समझा कि ये तो काबा के बारे में बात करेंगे। लेकिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने तो काबा की कोई बात ही नहीं की और जाकर के अपने जानवरों का, अपने ऊँटों का सवाल किया। तो सवाल करने की वजह से जो रौब था ना, जो दबदबा था, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। अब जाहिर सी बात है अबरहा ने कहा जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कि देखो आपके ऊँट हम आपको वापस कर देंगे, लेकिन काबतुल्लाह के बारे में मैं तुमसे कोई बात करना नहीं चाहता। मैं आऊंगा मक्के में और काबतुल्लाह को कसम खा रहा है जनाब अब्दुल मुत्तलिब के सामने कि खुदा की कसम मैं काबतुल्लाह को मुनहदिम करके जाऊं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने उस जमाने में एक जबरदस्त तकरीर की थी अबरहा के सामने कि अबरहा देख मैं तुझे समझा रहा हूं, जहां तक काबतुल्लाह की बात है
میں اس کے بارے میں تجھ سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ویسے ہی کمزور ہے, ہمارے اندر لڑنے کی استطاعت اور طاقت تو نہیں ہے, لیکن کعبہ یہ اللہ کا گھر ہے. اگر تو کعبۃ اللہ کی طرف آگے بڑھے گا اور کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے آیا ہے تو اپنا ارادہ ملتوی کر دے, ورنہ کعبہ اللہ کا گھر ہے, سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تعمیر کیا ہوا گھر ہے. اگر تو اس کی طرف اپنے قدم آگے بڑھائے گا تو خدا کی قسم میرا رب تجھ سے انتقام دے گا. یہ ساری باتیں تو ابراہ کے سامنے کی, لیکن ابراہ پھر بھی ماننے کو تیار نہیں تھا, اپنے ارادے کو پیچھے کرنے کو تیار نہیں تھا. خیر یہ ساری تقریر ہوئی اور ابراہ جو ہے پھر بھی جناب عبد المطلب کی بات نہیں مانا اور کعبۃ اللہ کی طرف جو ہے صبح کا وقت تھا آگے بڑھتا ہے, مقام محمد سے آگے بڑھتا ہے. اور ان کے درمیان میں اور بھی بہت ساری گفتگو ہوئی. اب مکے والے چاہے کافر تھے, لیکن ان کو پتا تھا کہ ابراہ اگر اللہ کے گھر کو گرانے کے ارادے سے آیا ہے تو اللہ کا عذاب ضرور آئے. اس لیے جناب عبد المطلب جب وہاں سے واپس آئے, کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے گئے. اس زمانے میں کعبہ جیسا بھی ہو اس کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا. جناب عبد المطلب نے کعبۃ اللہ کے پردے کو پکڑا اور زار و قطار رو رو کر کے اللہ کے دربار میں دعائیں مانگی کہ باری تعالیٰ یہ تیرا پاکیزہ گھر ہے, اس گھر کی حفاظت کرنا تیری ذمہ داری ہے. ابراہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر کے کعبہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے آ رہا ہے, ہمارے اندر طاقت اور استطاعت نہیں ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں. اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت خود کرنا. اب عبد المطلب نے بھی دعائیں مانگی, کفار جو ہے اہل عرب نے بھی دعائیں مانگی, اور جناب عبد المطلب نے اس دن مکے میں اعلان کروایا کہ اگر ابراہ آج صبح کے وقت مکۃ المکرمہ میں داخل ہوگا, کعبے کو گرانے کے ارادے سے داخل ہوگا تو اللہ کا عذاب ضرور آئے گا. اس لیے سب مکے والوں کو اعلان کر کے سب کو پہاڑ کی چوٹیوں پہ چڑھا دیا. جتنے بال بچے گھر بار تھے سب کو گھر سے نکال دیا, کہا چلو پہاڑ کی چوٹیوں پہ چلے جاتے ہیں, کیونکہ اللہ کا عذاب آئے گا تو اللہ کا عذاب ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا. تو جتنے عرب تھے, جتنے لوگ آباد تھے مکۃ المکرمہ کے اندر, وہ سب کے سب جو ہے پہاڑ کی چوٹیوں پہ چلے گئے. اب ابراہ آگے بڑھتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا نفیل بن حبیب ان کے ساتھ تھے. انہوں نے وہ محمود نامی جو ہاتھی تھا نا, اس کے کان میں دھیرے سے کہا کہ ہاتھی میں تجھے خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ کعبۃ اللہ کی طرف تو جانور ہے نا وہ تو, اور جانور تو سب کچھ سمجھتا ہے, ہاں جانور سب کچھ سمجھتا ہے. جانوروں کو اللہ پاک نے ایسے ایسے صفات سے نوازا ہے. علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ نے کیڑے کا واقعہ لکھا ہے. سید حضرت داؤد علیہ السلام ہم سب جانتے ہیں, اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے نا مطلب پرندوں کی بولی سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی تھی. دو نبی ایسے گزرے ہیں, سیدنا حضرت داؤد اور ان کے صاحبزادے سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام. دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے. دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے. 2 کافر تھے, 2 مسلمان تھے. اس میں ایک سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام, دوسرے حضرت ذوالقرنین جن کا تذکرہ سورہ کہف میں ہے نہیں, اور 2 کافر تھے نمرود اور بخت نصر. یہ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی. تو حضرت داؤد علیہ السلام ایک میدان سے گزر رہے تھے. علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ نے واقعہ لکھا ہے تفسیر میں. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کیڑے کو دیکھا. کیڑا سمجھتے ہیں نا, جو کسی میں پڑ جاتا ہے تو ہم اس سے نفرت کرتے, متنفر ہو جاتے. ایک کیڑا زمین پہ رینگ رہا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کیڑے کو زمین سے اٹھایا, اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور کیڑے سے یعنی جو ہے نا مخاطب ہو کر کے حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں, اے اللہ یہ تو نے کیسے مخلوق بنائی ہے, اس مخلوق کا کوئی فائدہ نہیں. کیڑے کا کوئی فائدہ نظر آتا ہے؟ اللہ پاک نے دیکھو کسی بھی مخلوق کو بیکار نہیں بنایا. ہم خنزیر نجس العین ہیں, لیکن خنزیر کے اندر بھی ایسے صفات موجود ہیں. علماء نے لکھا ہے اے انسان اگر تو خنزیر کے وہ صفات اپنی زندگی میں لے آئے تو خدا کی قسم تو اللہ کا ولی بن کے دنیا سے جائے. کوئی چیز اللہ نے بیکار نہیں بنائی. خنزیر میں 2 صفات بڑی اچھی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ صبح جلدی اٹھتا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, ہاں جہاں خنزیر ہوتے ہیں وہاں جا کے دیکھو, صبح 4-5 بجے وہ نکل جاتے اپنے کام کاج میں. اگر ہم بھی تہجد میں اٹھنا شروع کر دے, اگر ہم بھی صبح کے وقت جلدی اٹھنا شروع کر دے, ہم اللہ کے اپنا مقام بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟
اور خنزیر کے اندر دوسری خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی نجاست صاف کرتا ہے۔ اے انسان، تو خود اپنی زندگی کی نجاست کو، اپنے جسم کی نجاست کو صاف کر دے تو دنیا سے اللہ کا ولی بن کے جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اللہ پاک نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کیڑے کو اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور کیڑے سے مخاطب ہو کر کے فرما رہے ہیں، اے اللہ، یہ تیری کیسی مخلوق ہے، تو نے اس کو بے فائدہ بنایا ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، بلکہ لوگ اس سے گن محسوس کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کیڑے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ کیڑا حضرت داؤد علیہ السلام سے بات کر رہا ہے کہ داؤد، آپ چاہے مجھے حقیر سمجھے، آپ چاہے مجھے ذلیل سمجھے، آپ چاہے مجھے کمتر سمجھے، لیکن اللہ کا فضل ہے میں جیسا بھی ہوں دین میں، ایک روایت میں آتا ہے 100 مرتبہ، دوسری روایت میں آتا ہے 1000 مرتبہ اپنے رب کا نام لیتا ہوں۔ کیڑے جیسے مخلوق بھی اپنے اللہ کو دین میں 1000 مرتبہ یاد کرتے ہیں، تو کیا ہم اس کیڑے سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں؟ ارے ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم کیا دین میں اپنے رب کو 100 مرتبہ بھی یاد کرتے ہیں؟ خیر، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو جب ہاتھی کے کان میں انہوں نے کہہ دیا تو ہاتھی جو ہے نا سمجھ گیا کہ اب مجھے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمود نامی ہاتھی جو دیا تھا نا ابرہا نے، ارے اس کو لوگوں نے بہت مارا، بہت پیٹا، اور لوہے کے جو ہے نا تبرو کے اندر اس کو باندھا گیا اور اس کو سزائیں دی گئی، لیکن نفیل بن حبیب کے کہنے کے بعد جو ہے نا وہ ہاتھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ دوسری سمت میں لے جا رہے فوراً چلتا ہے، یمن کی طرف لے جا رہے چلنا شروع کر دیتا ہے، شام کی طرف لے جا رہے چلنا شروع کر دیتا ہے، مشرق کی طرف لے جا رہے چلنا شروع کر دیتا ہے، لیکن کعبۃ اللہ کی طرف آگے بڑھاتے تو وہ ہاتھی بیٹھ جاتا ہے اور لوگ اس کو بہت مارتے ہیں، بہت ظلم کرتے ہیں، لیکن وہ ہاتھی اٹھنے کو تیار نہیں۔ ہاتھی نے تو وہیں سے ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ باقی جو ہاتھی تھے 8، ان کو لے کر کے ابرہا غلط ارادے کے ساتھ مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہو کے کعبۃ اللہ کے بالکل سامنے آ کر کے اپنے پورے لشکر کو ترتیب دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے تھا، اسے پتا نہیں تھا کہ اللہ کے یہاں تیرا کیا فیصلہ ہوا۔ اب ابرہا یہاں اپنا پورا لشکر جو ہے جمع دیتا ہے، سجا دیتا ہے اور ہاتھیوں کو آگے بڑھاتا ہے اور ان کے پیروں کے اندر جو ہے جنزیریں باندھتا ہے تاکہ حرم کے ستونوں کے ساتھ اس کو باندھ کر کے حرم کی دیوار کو گرا دیا اور حرم کو منہدم کر دیا جائے۔ وہاں اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک مکے والوں نے دیکھا کہ وہاں مشرق کی طرف سے چند پرندے، یہ اللہ کا لشکر تھا، اسے پتا نہیں تھا کہ تو کیا کرنے جا رہا ہے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت کر رہا ہے۔ ابابیل نامی پرندے، اب لوگ آج بھی ابابیل موبائل میں دکھاتے، ابابیل مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی وقت آئے تھے، اس کے بعد کبھی وہ پرندہ دنیا میں نہیں دکھائی دیا۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو مچھر سے بھی کام تمام کروا سکتا ہے۔ ارے جن کے دماغوں میں غرور کا کیڑا بھرا ہوا تھا، نمرود، شداد، فرعون، ابو جہل، اللہ پاک نے ان کو کیسا ذلت کی موت مارا ہے۔ اور کس طرح ابو جہل کے دماغ میں بہت بڑا کیڑا تھا نا غرور کا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ تجھے مارنے کے لیے مجھے کوئی حضرت علی کی ضرورت نہیں ہے، حضرت عمر جیسے جاباز کی ضرورت نہیں ہے، ارے 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے اس کو قتل کر دیا۔ ذلت کی موت دیتے اللہ، اور دنیا والوں کے سامنے جو ہے نا ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنا دیتے۔ اب یہ بھی آ رہا ہے اور اسے پتا نہیں ہے کہ وہ اللہ کا نظام کام کر رہا ہے۔ پرندوں کا ایک گھول آیا، ایک لشکر آیا، ایک جماعت آئی، اور ابرہا کا جو پورا لشکر تھا، کئی لاکھ لوگ اس لشکر کے اندر موجود تھے، اس کے اوپر جو ہے نا ایسے پورا کا پورا بادل کی طرح چھا گیا، اور ہر پرندے کے پاس 3 گولی تھی۔ ان پرندوں کی گولیوں میں اور ان پرندوں کی کنکریوں میں وہ طاقت تھی، مفسرین نے لکھا ہے، جو آج کے زمانے میں ریوالور کے اندر نہیں ہوتی، بندوق کے اندر نہیں ہوتی۔ ایک کنکری جو ہے چونچ میں تھی اور 2 کنکریاں ان کے پنجوں میں تھی، ہر پرندے کے پاس 3 کنکری تھی، اور ابرہا کا لشکر زمین پہ پوری تیاری کے ساتھ موجود تھا، اور وہاں اللہ پاک نے اپنا لشکر بھیجا، اور وہ کبوتر جو ہے وہ پرندے، مفسرین نے لکھا ہے مطلب حیت میں، جثے میں کبوتر سے چھوٹے اور
یہ جو چڑیا ہوتی ہے اس سے تھوڑے بڑے تھے، اور صحیح قول یہی ہے کہ وہ پرندے اس کے بعد کبھی دنیا میں دیکھے نہیں گئے، ابابیل جس کو کہا جاتا ہے۔ اور وہ پرندوں کی جماعت آ کر کے ابرہا کے لشکر کے اوپر ایسے چھا گئی، اور ہر ایک کے پاس 3 گولی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ابرہا آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ ان پرندوں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، اور وہ پتھر اور کنکریاں جو ہے ابرہا کے لشکر کے اوپر برسانا شروع کر دیا۔ جس کے سر میں وہ گولی گرتی تھی یا جس کے سر میں وہ کنکری گرتی تھی، اس کے سر کو چیرتے ہوئے، اس کے جسم کو چیرتے ہوئے، اس کے ہاتھی کو چیرتے ہوئے یا اس کے جانور کو چیرتے ہوئے وہ زمین کے اندر ڈوب جایا کرتی تھی۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ تو اللہ کی طاقت ہے۔ یہ بارش کے قطرے جو گرتے ہیں نا، ہم یوں سمجھ رہے ہیں کہ آسمان سے گرتے ہیں۔ ارے آسمان سے اگر بارش کا قطرہ زمین کے اوپر گرے گا تو ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا، ہم بارش میں باہر نہیں نکل سکتے، ہماری چھتیں ٹوٹ جائے گی۔ اللہ رب العزت کا نظام تو دیکھیے، ہر بارش کے قطرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، اور وہ فرشتہ بارش کے قطرے کو یہاں تک آ کے چھوڑ کے جاتا ہے تاکہ ہمیں نقصان نہ پہنچے۔ اگر اوپر سے گرے گا تو ہمارا باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ان پرندوں کی جماعت کو بھیجا، اور ان پرندوں کی جماعت نے جو ہے نا ابرہا کے لشکر کا تہس نہس کر دیا۔ 10 سیکنڈ کے اندر ابرہا کا پورا لشکر جو ہے تباہ و برباد کر دیا۔ جتنے ہاتھی لے کے آیا تھا سب ہاتھی بھی ادھر ادھر بھاگ گئے، پورا لشکر منتشر ہو گیا۔ اور ابرہا کو اللہ رب العزت بڑی عبرتناک سزا دینا چاہتے تھے، اس لیے جب اس کے سر پہ کنکری گری تو اس کے جسم کے اندر داخل ہو گئی، اور اس کے ذریعے سے اس کا پورا جسم سڑنے لگا۔ وہ اپنے لشکر کو چھوڑ کے مقام صنعا پہنچ گیا، یمن پہنچ گیا، اور اس کا پورا جسم جو ہے نا اس پتھر کی وجہ سے سڑنے لگا، اور سڑ کر کے پورا جسم اس کا سڑ گیا، اور اسی حالت میں اس کو مر گیا۔ اس کے بعد وہ سارا لشکر جو ہے اس کا منتشر ہو گیا، اور سب کچھ بکھر گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاکیزہ گھر کی حفاظت کی، اور اللہ رب العزت نے اپنے پاکیزہ گھر کو بچا لیا۔ ہاں، اس کے بعد بھی اس لشکر کے کئی سارے لوگ مکے کے اندر گھومتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ 2 ہاتھی بان جو نجاشی نے محمود نامی ہاتھی کے ساتھ بھیجے تھے، میں نے ان کو مکے کی گلیوں میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ دونوں آنکھوں سے نابینا تھے اور پاؤں سے اپاہج تھے، اور نابینا اور اپاہج ہو کر کے جو ہے مکے کی گلیوں میں بھیک مانگا کرتے تھے۔ اس طریقے سے گویا اللہ رب العزت نے ابرہا کے لشکر کو اور ابرہا کے ارادے کو مکے والوں نے جو ہے خوشیوں کا نعرہ بجایا کہ اللہ کے عذاب کے ذریعے سے اللہ کے گھر کی جو ہے اللہ رب العزت نے حفاظت کی۔ اس صورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آج بھی کوئی دین اسلام شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الم تر کیف فعل، اب واقعہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہاتھی والے سمجھ گئے ابرہا اور اس کا لشکر مراد ہے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو غلط نہیں کر دیا؟ تضلیل کا ترجمہ گمراہی کا آتا ہے، لیکن یہاں مفسرین نے اس کا ترجمہ غلط کیا ہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ پاک نے ابرہا کے لشکر کے اوپر ابابیل نامی پرندے بھیجے، جو میں نے آپ کو بتایا، جو جسے میں کبوتر سے چھوٹے اور فاختے کے برابر اور چڑیا سے بڑے، ہاں ایسے کوئی پرندے اللہ رب العزت نے ابرہا کے لشکر کے اوپر بھیجے تھے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پھینکی انہوں نے اس کے اوپر کنکریاں پتھر کی، یعنی چھوٹی چھوٹی کنکریاں۔ فجعلہم کعصف معکول، اللہ رب العزت نے ابرہا اور اس کے لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، یعنی بے نام و نشان کر دیا، اور اس کا نقشہ جو ہے دنیا سے مٹا دیا۔ تو اس صورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اپنے گھر کی حفاظت اللہ خود کر رہے ہیں۔ جب اللہ سے کوئی آدمی ٹکرائے گا اور اللہ کے گھر کو مسمار کرنے کوئی آدمی کوشش کرے گا تو اللہ رب العزت نے جیسے ابرہا کو نہیں چھوڑا تھا، اسی طرح جو ہے اس آدمی کو اور اس دشمن اسلام کو بھی اللہ رب العزت نہیں چھوڑے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی صحیح معنوں میں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب بزرگوں کو بھی صحیح معنوں میں قرآن پاک کے معانی اور اس کے مفاہیم
اور اس کے مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر قصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا۔ اب ساتھیوں کی تمنا تھی کہ سورہ کہف شروع کی جائے، تو انشاءاللہ آئندہ کل سے میں آپ کے سامنے سورہ کہف کی تفسیر کروں گا۔ سبحان اللہ۔